ہمارے یہاں جامع فاروقی میں 30 سال رہا ہوں، ایک آدمی تھا PI کا، یہ ایک افسر تھا، جب جامع فاروقی کی اذان ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا یہ کتے بھونک رہے، اور اپنے بیٹے سے، بیٹا غریب وہ تبلیغ میں جڑ گیا تھا، اس کو کہا کہ یہ ان کو کہو کہ اپنے لاؤڈ اسپیکروں کا رخ دوسری طرف کر دو، یہ کتوں کے بھونکنے سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا اس سے ہوتی ہے، اذان سے تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹا ایک دن ابا کو، اس بدبخت ابا کو لے جا رہا ہے گاڑی میں، مولانا طارق جمیل کی تقریر لگا دی۔ اس نے کہا یہ کون بکواس کر رہا ہے؟ کہا ابا جی اللہ کے لیے 10 منٹ مجھے دے دو، میں تو آپ کا بیٹا تو ہوں، 10 منٹ تو اس کو سنو۔ ابا جی نے 10 منٹ سنا، کہا کہ بیٹا حضرت نجاشی کے پاس جب 100 بندے یہاں سے مکے سے کافروں کی مشرکین کی اذیتوں سے تنگ آ کر کے جب حبشہ چلے گئے تو ابو جہل کی دھمکی ہو گئی حضرت نجاشی کو کہ ان کو اپنے ملک سے نکالو۔ حضرت نجاشی نے بندے بھیجے کہ تلاش کرو یہ کون ہے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، یہ لوگ آ گئے نجاشی کے پاس۔ نجاشی نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم آخری نبی آیا مکے میں محمد ابن عبداللہ ہے، اور اس قسم کا ہے، یہ اس کی شکل و صورت ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ اس کے اخلاق ہے، یہ اس کی پاک دامنی ہے، یہ اس کی حیا ہے، یہ اس کی شرم ہے، یہ اس کی توحید ہے، وہ شرک سے نفرت کر رہا ہے۔ ہم تو پہلے بتوں کو پوجتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، اس سے ہمیں دور رکھا ہے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہنے لگے کہ جعفر آپ کے نبی پر کوئی کتاب نازل ہوگی؟ کہا جی ہاں۔ کہا آپ کو کچھ یاد ہے؟ کہنے لگے کہ بالکل یاد ہے۔ کہا سنا سکتے ہیں؟ تو سورہ مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے، تو آپ نے سورہ مریم شروع کر دی، اور سورہ مریم جیسے پڑھا، حضرت نجاشی کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نجاشی رونے لگے، رو کر کے کہنے لگے کہ خوش آمدید، بخیر راغلے، سندھی میں کہتے بھلی کرے آیا، تم لوگ دہشت گرد نہیں ہو، تم لوگ اچھے لوگ ہو، میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہیں یہاں رکھوں گا، ابو جہل جائے باڑے کے اندر تباہ ہو جائے، کوئی ابو جہل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ قرآن انجیل کے مشابہت ہے، انجیل کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، لہذا آپ لوگ گواہ رہو۔ رو رو کر کے ملک کا بادشاہ نجاشی رو کر کے کہتا ہے کہ جعفر، ابو موسیٰ اشعری، آپ لوگ تیار رہو، آپ لوگ گواہ رہو کہ میں نے محمد پر ایمان لایا، تمہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس نبی کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جو مکے کے اندر آیا ہوا ہے۔ کیا کمال ہے! آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور اس نبی کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں۔ اے کاش اگر میں آپ کے نبی کے قریب ہوتا، میں اپنے ملک کے مصروفیات میں، مسائل میں مصروف ہوں، کاش کہ اگر میں آپ کے نبی کے قریب ہوتا تو میں اس نبی کے قدموں کو چومتا۔ مسلمانوں سن تو لو، بعض روایت میں یہ کہ میں ان کے قدموں کو دھو کر کے پیتا، لیکن زیادہ تر روایت کے اندر یہ کہ اگر میں محمد کے قریب ہوتا، میں تو حبشہ میں ہوں، لیکن میں اگر محمد کے قریب ہوتا اور میری مصروفیت نہ ہوتی تو آپ دیکھتے میں محمد کے قدموں کو چومتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد کے قدم چومنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو محمد کی قدم چومنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قدم چومنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قدم چومنے کا طریقہ یہی محمد کے راستے پر چلو، بس بات ختم ہو گئی۔ پھر حضرت نجاشی نے سن 5 ہجری کے اندر 70 بندے بھیجے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے تھے، 70 بندے وہ لوسی نہیں تھے، وہ سنجیدہ عیسائی تھے، سنجیدہ تھے۔ ان کو بھیجا، جاؤ، میں نے محمد کے شاگردوں کو دیکھا، میں نے تو ایمان لایا ہے، لیکن جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس خود جاؤ۔ وہ 70 بندے آ گئے، مدینے میں آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ حضرت جو کتاب آپ پر نازل ہوگی قربان جاؤں محمد پہ۔ تو ان 70 لوگوں نے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں سنائیں وہ کتاب کیا ہے۔ نبی پاک نے جن پر قرآن نازل ہوگا خود تلاوت شروع کی۔ خود آپ نے تلاوت شروع کی، خود آپ نے یاسین شریف کی تلاوت کی، اور جیسے آپ تلاوت کے دوران تھے، یہ 70 بندے چیدے لوگ تھے، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، عیسائیوں کے لیڈر لوگ تھے، وہ لوسی نہیں تھے۔ حضرت نجاشی کے خاص لوگ تھے، خاص افسر طبقے کے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں تلاوت سنائیں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی تو یہ 70 کے 70 رونے لگے، رو رو کر کے کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو بس مسلمان ہو گئے۔ یہ 70 بندے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلاوت سنائی تو سارے کے سارے گرویدہ ہو گئے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، مطلب یہ کہ 30-40 سال پہلے کی بات ہے۔ 30-40 سال پہلے کرنل قذافی رحمۃ اللہ علیہ وہ گیا، قاری خلیل رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر کے گئے، قاری خلیل الحصری کو لے کر کے شکاگو گئے، امریکہ گئے۔ قاری خلیل رحمۃ اللہ علیہ لے کر گئے امریکہ میں، اپنے ساتھ قاری خلیل کو کرنل قذافی لے کر کے گئے تو انہوں نے امریکہ کے بادشاہ نے کہا کہ یہ ملا کیسے لے کر کے آ گئے؟ تو کرنل قذافی نے کہا کہ تھوڑا سا اس کو سن لو اس کو۔ تو قاری خلیل رحمۃ اللہ نے قرآن کی تلاوت کی، ان کے 11 وزیر امریکہ کے اسی ٹائم پہ مسلمان ہو گئے، اسی ٹائم پہ مسلمان ہو گئے۔ آج نہیں تو میں بیان آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کو ٹیلی ویژنوں نے بھی شائع کیا، مصر کے اور دیگر ٹیلی ویژنوں نے بھی شائع کیا کہ ایک ملا کی ایک تلاوت سے 11 وزیر، اچھا غیر مسلم تو مسلمان ہو رہے ہیں، ہمارے مرتد ہو رہے ہیں اور بے ایمان بن رہے، روز بروز قرآن کے دشمن بن رہے۔ حرام اتنا کھایا ہے خنزیروں نے، اتنا حرام کھایا کہ قرآن کی طرف ان کو آنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جامع فاروقی میں 30 سال رہا ہوں، ایک آدمی تھا پی آئی کا، یہ ایک افسر تھا، جب جامع فاروقی کی اذان ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا یہ کتے بھونک رہے، اور اپنے بیٹے سے، بیٹا غریب وہ تبلیغ میں جڑ گیا تھا، اس کو کہا کہ یہ ان کو کہو کہ اپنے لاؤڈ اسپیکروں کا رخ دوسری طرف کر دو، یہ کتوں کے بھونکنے سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا اس سے ہوتی ہے، اذان سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ کے ملک کے اس قسم کے افسر بھی ہے کہ اذان کو کہہ رہے کہ کتے بھونک رہے۔ یہود مذاق اڑاتے تھے اذان کے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهُ هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ وہ اذان کو مذاق بناتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اور اس کی یہ کہ اللہ کا ہنسی مذاق کرتے ہیں، لیکن اذان کو کتے کی آواز انہوں نے پھر بھی یہود نے نہیں کہا، ان کو ڈر تھا۔ اور ہمارے تعلیم یافتہ حضرات وہ کہہ رہے کہ کتے بھونک رہے۔ بیٹا ایک دن ابا کو، اس بدبخت ابا کو لے جا رہا ہے گاڑی میں، مولانا طارق جمیل کی تقریر لگا دی۔ اس نے کہا یہ کون بکواس کر رہا ہے؟ کہا ابا جی اللہ کے لیے 10 منٹ مجھے دے دو، میں تو آپ کا بیٹا تو ہوں، 10 منٹ تو اس کو سنو۔ ابا جی نے 10 منٹ سنا، کہا کہ بیٹا اور چالو کر دوں، اور چالو کر دیا تو دیکھنے لگے کہ ابا کے آنسو آ رہے، رو رہے، کہنے لگے اصل کتا تو میں ہوں، محمدی لوگ کتا نہیں ہوتے، میں آج سے میری توبہ ہے، ایسی باتیں میں نہیں کروں گا، آج کے بعد نہیں۔ آپ سے میری گزارش ہوگی کہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو آزمانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، لوگوں نے آزما لیا، ان کو جانچ لیا، ان کے امتحان بھی لیے۔ السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔